اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني لما أنزلت علي من خير فقير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ آج ہم کو پڑھنی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 21 پارے پہ آ جائیے۔ اب اس میں سٹارٹ ہو رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، سو بدو عبادت کرو، ربکم الذی، اس رب کی وہ جو ہے، خلقکم، جس نے تم کو تخلیق کیا ہے، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی اللہ پاک وہ ہستی ہے جس نے آپ ہمیں بھی تخلیق کیا ہے اور ان سب کو بھی تخلیق کیا ہے جو ہم سے پہلے تھے، جو ہم سے پہلے لوگ تھے، اللہ پاک نے ان سب کو بھی تخلیق کیا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یخلق فمن لا یخلق، کیا تخلیق کرنے والے اور جو تخلیق نہیں کرتے وہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ جی قرآن میں کہتے ہیں سورہ زمر میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح قرآن پہ ایک جگہ ابا جی اللہ پاک یہ کہتے ہیں اللہ جی کہ کیا دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کہا کیا سننے والے اور نہ سننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ باتیں کر کے اللہ جی ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ غور سے سنا کرو، اور ابھی جیسے میں نے بات کی، اور عمل کا ثبوت دیا کرو۔ عمل کا آپ نے جب ایک بات سن لی اور پھر اس پر عمل نہ کیا تو اس کے سننے کا مطلب یہ آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن کا حق ادا اسی صورت میں ہوگا جب ہم نے سنا، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ قالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے سن لیا، اور ہم دیکھیے ہم سے اللہ نے رزلٹ نہیں پوچھنا، ہماری کوشش دیکھنی ہے۔ یہ آ گئی ہے نا، تو اس کی کوشش دیکھنی ہے کہ یہ نکل آئی ہے، اس کی کوشش۔ تو اللہ رزلٹ رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، قرآن ہم سے یہ بھی کہتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، قبول اللہ کی ذات میں کرنا ہے۔ اب ایک بات جو میں نے کہی اس پہلی آیت میں وہ یہ ہے، ہم جس کو الہ مانتے ہیں اس کے لیے کیا بات ضروری ہے کہ وہ تخلیق کار ہو۔ قرآن پاک ہم سے کہتا ہے کیا جن کو تم نے الہ بنا لیا ہے وہ کچھ تخلیق کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو حضرت ابراہیم کا واقعہ، تو جب حضرت ابراہیم کو گھر چھوڑ کے ان کا خاندان میلے میں چلا گیا تو حضرت ابراہیم نے کلاڑا پکڑا اور سارا بتوں کو توڑ دیا، سارے بت جو پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو کہتے ہیں کہ تو نے توڑا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جدھر گلے چ کلاڑا پیا ہے نا اس نو پوچھو نا، میں نے کیوں؟ کہتے ہیں تجھے پتہ ہے نا اس کو تو ہم نے تخلیق کیا ہوا، وہ بول تو نہیں سکتا نا، وہ تو اپنے منہ سے مکھی نہیں لا سکتا، تو وہ کلاڑا کیسے چلاتا ہوگا؟ تو پھر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وہ جو خود پہ اختیار نہیں رکھتا
جو اپنے منہ سے مکھی نہیں لا سکتا، آپ کیا اس کو کی پوجا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کیا دے سکے گا جو اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے؟ تو قرآن ہم سے کہتا ہے جس کو تم عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، جس کو تم رب پوجتے ہو، ضروری ہے کہ وہ تخلیق کار ہو، وہ کچھ نہ کچھ بنانے والا ہو۔ ہمیں کائنات کی ہر چیز یہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ رب نے بنائی ہے۔ اللہ جی قرآن میں ہم سے کہتے ہیں فراشم والسماء بناء وانزل من السماء، وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس نے چھت آسمان کی بنا دی، اور اس نے زمین جو ہے وہ بچھا دی تمہارے لیے، بچھونے کی طرح ہموار کر دی۔ آپ دیکھیے زمین گھوم رہی ہے نا، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا، ہمیں تو اس نے سکون کی حالت میں دے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں خود بخود نہیں ہوں گی۔ قرآن کی گواہی ہے کہ 7 دنوں میں رب نے 6 دنوں میں رب نے آسمان کو بنایا، اور 7ویں دن کو فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، اس کو برابر کیا۔ عیسائیت میں کہتے ہیں 6 دن میں رب نے آسمان بنایا اور 7ویں دن رب تھک گیا تو اس نے آرام کیا۔ میرا رب نہ تھکتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، کوئی ناممکن سے ناممکن کام اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، جیسے کہ حضرت یحییٰ کی ولادت، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ولادت، جو انسانی وجود کے لیے رب نے ممکنات بنائی، یہ ان سے ہٹ کے اس کے معجزات میں ہے۔ وہ جب چاہے بستیوں کو برباد کر دے، وہ جب چاہے بستیوں کو آباد کر دے، تو وہ سارے اختیارات کا مالک ہے۔ ہمیں اگر اس کی ڈیٹیل جاننی ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ اخلاص پڑھیں گے جس میں اس کی ذاتی صفات بیان کی گئی ہیں، اور آیت الکرسی پڑھیں گے جس میں اس کی طاقت کا مظہر بیان کیا گیا کہ اس کی وسع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کا پورے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ وہ تخلیق کرتا ہے، انسانوں کو آج بھی کر رہا ہے، پیچھے بھی کرتا رہا ہے، اور ہمیشہ سے کر رہا ہے۔ دوسری ضروری بات اس آیت کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مخاطب کیا گیا ہے یا ایھا الناس کہہ کے۔ ناس کا مطلب عام لوگ، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اے میری قوم کے لوگوں۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں اتریں ان میں یہی کہا گیا کہ اے میری قوم کے لوگوں۔ حضرت موسیٰ پر جو تورات اتری اس میں بھی جو ہے تخاطب کا انداز یہی ہے۔ اب یہ بات ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ بات ہمیں قرآن کی آفاقی حیثیت بتا رہی ہے کہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے سارے لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ ہر بندہ جو ہے قیامت تک کا اس سے فائدہ اٹھائے، یہ کہا گیا، اور ہمیشہ اسی کے حوالے سے جو دین قائم رہنے والا ہے ہمیشہ وہ یہ ہے۔ الذی، وہی تو ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، سمود، بچھونے کی طرح، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، اور نکالا، بہی، اس سے، من الثمرات، پھل، رزق لکم، تمہارے لیے رزق۔ اب رزق جو ہوتا ہے وہ صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق کا مطلب ہے کاروبار کرو، کھاؤ، دو، لو، جیسے مرضی اس کو استعمال کرو۔
یعنی کاروبار بھی تو ثمرات سے ہی ہوتے ہیں. آپ فائدہ اٹھاؤ ان ثمرات سے جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. پھر سے دیکھتے ہیں وہی تو ہے جس نے زمین کا فرش بچھونا بچھا دیا, آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ اس میں سے نکل آئے پھل جو تمہارے لیے رزق ہو, فائدے کا باعث ہو اور پیٹ بھرنے کا بھی سبب ہو. فلا پس نہ تجعلوا آپ بنائیے, تو بنا کیا, للہ اللہ کے ساتھ, اندادن اس کا کوئی ہمسر یا اس کا کوئی برابر, وانتم بے شک تعلمون آپ جانتے ہیں. یعنی یہ بات جو جانتے ہیں یہ یہود و نصارہ کو کہی جا رہی ہے. کیا جانتے ہیں؟ کہ یہی وہ نبی ہیں جنہوں نے آنا تھا, جس کی بشارت آپ کو دی گئی تھی, جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ انجیل میں کہہ کے گئے تھے کہ ایک احمد نام کا شخص آئے گا اور وہ قرآن اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دیں گے. یہ آگے کہا وَإِن اور اگر تم ہو فی میں ریب شک میں, اگر تم شک میں ہو مما اس کے بارے میں نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی اوپر عبدنا اپنے بندے کے, یعنی جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا, اگر تم اس کے بارے میں مشکوک ہو, تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تو پھر کرو کیا, نہ ہے نا ہمارا بندہ, فاتو لے آؤ, بے صورتن ایک صورت, مثلی ہی اسی کی مانند. اب کھلا چیلنج تھا. سورہ بقرہ 2/3 قرآن اتر جانے کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے اب دیکھیں یہ سوچنا ہے 10 سپارے رہ گئے ہیں, 20 سپارے اتر آئے ہوئے ہیں. اب اس سے پہلے یہ سورت جو ہے بنا کے لے آؤ سورہ بنی اسرائیل میں 88, سورہ طور کی 33-34ویں آیت میں, سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں, اور اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں, اور پھر اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں یہ چیلنج آیا کہ آپ اس سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہ یہ کلام, کیونکہ عرب کے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ خود بنا کے لے آئے ہیں. دوسری بات کیا کہتے تھے کہ انہوں نے کوئی بندہ بٹھایا ہوا ہے, خود تو یہ نہیں بنا سکتے, اس کے انسٹرکشنز لے کے اس سے بات کر کے وہ ان کو ڈکٹیٹ کرا دیتا ہے تو یہ کلام لکھ کے لے آتے ہیں. یہ بات ہے. اب اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے, تو پھر آپ سارے ایک صورت ہی اس کی مانند بنا کر لے. اب پہلی بات یہ کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو پھر مکہ میں ایسا ہوا کہ عام منادی کرا دی گئی, سارے بڑے بڑے شعراء عالم فاضل لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا اپنا کلام لکھ کے لائیں. پھر وہ اپنا اپنا کلام لکھ کے لائے. وہ سارے کلام خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیے گئے, اور پھر ان کا ایک گروپ بیٹھا جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے کلام اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یقیناً یہ رب کا کلام ہے اور یہ کسی انسانی ہاتھ کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ ہی کا کلام ہے. سارے بڑے بڑے جتنے عالم فاضل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے عروج پر ہے. ایک ایک لفظ کے ذو معنی
3 मानी, 4 मानी, 6 मानी, तो फिर अल्लाह जी ने खुला चैलेंज दिया कि आप एक सूरत बना के ले आओ। अब वो ये नहीं कहा कि सूरह बकरा जैसी सूरत ले आओ, बल्कि कहा सूरह कौसर जैसी बेशक बना के ले आओ, यानी 3 या 4 आयात की, वो भी मेरे कलाम का मुकाबला न कर पाएगी, इसलिए आप एक सूरत बना के ले आओ। अगली बात क्या कही, वदऊ, दावत दे लो, बुला लो, शुहदाअकुम, शुहदा कौन होता है, जो मौजूद होता है, गवाह होता है, यानी तुम्हारे साथ जितने गवाह हैं, तुम्हारे हमायती जितने ज़्यादा हैं, जितने भी तुम्हें फेवर दे रहे हैं, सबको बुला लो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को बस छोड़ दो, बाकी जिसको चाहो बुला लो। इन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो, यानी अगर तुम सच्चे हो ना, तो एक सूरत बना के ले आओ, सिर्फ तुम नहीं, जिसको चाहो बुला लो साथ। अल्लाह नहीं आएगा, अल्लाह को मत बुलाना, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बाकी जिसको मददगार को चाहो बुला लो, और एक सूरत बेशक सूरह वल असर जैसी या सूरह कौसर जैसी कोई भी बना के ले आओ, अगर तुम सच्चे हो तो। फिर क्या कहा, फ़ाइलम तफ़अलू, बस तुम ना कर सकोगे, फेल होता है ना, फेल काम का करना होना, तफ़अलू तुम ना कर पाओगे। आगे कहा वलन तफ़अलू, हरगिज़ नहीं कर सकोगे, ये अल्लाह जी ने चैलेंज दे दिया कि नहीं होगा तुमसे। आगे कहा फत्तकू, तकवा बचो, तकवा के लफ्ज़ी तर्जुमा जो है कि बचो, किससे बचो, नार, आग से, अल्लती तैयार की गई, वक़ूदुहा, ईंधन होगा उसका क्या, नास लोग, और वल हिजार, और पत्थर। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, इंसान के ईंधन होने की बात तो समझ आती है, तो पत्थर क्यों होंगे, आग का ईंधन पत्थर क्यों होंगे, वो जो बुत बने हैं, हाँ, बुत पत्थर दो के। चीज़ें हैं, एक तो पत्थर के कोयले की आग जो होती है वो कई गुना ज़्यादा लकड़ी के कोयले से शदीद होती है। नंबर 2 बात ये कि जो पत्थर के तुमने बुत बनाए हुए हैं ना, वो बुत भी उसी आग में जलेंगे, यानी तुम जिसकी परस्तिश कर रहे हो, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है, जैसे गाय है ना हिंदुआना, या कोई और इसी तरह का जानवर, जिसको तुम शरीक बना रहे हो हमारे साथ, जिसको तुमने छोड़ दिया है, मज़ार के चक्कर लगा के आओ तो तुम मुबारक हो गए हो, ये भी उसी आग में जलेंगे, जिस आग में जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, ओ इद्दत लिल काफिरीन, और ये आग काफिरों के लिए तैयार की गई है। आगे कहा व बशरिल्लज़ीना आमनू, बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए जो साहिब ईमान हैं उनको, व अमिलुस्सालिहात, और उनको भी जो नेक अमल करते हैं, अन्ना लहुम, उनके लिए, जन्नातिन, बागात हैं, तजरी मिन तख्तिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, कुल्लमा रोज़कू मिनहा, उसमें हर तरह का रिज़्क मौजूद है, उन्हें दिया जाएगा, मिन समरतिन रिज़्कन, और अगर वो फल चाहें तो वो फल भी रिज़्क के तौर पर उनको मिलेगा। कालू, वो कहेंगे, जमा का सीगा आ गया, ढेर सारे लोग, हाजा, ये अल्लाह जी वही है, रोज़िकना, खाया था हमने जो, मिन कब्लु, इससे पहले, व ऊतू, दिए जाएंगे, बेही, ये सब, मुतशाबिहा, इससे मिलते जुलते, यानी कुरान में अब है ना ज़िक्र खजूर का, अंगूर का, अनार का, तो जन्नत के फलों का इस दुनिया के फलों से कोई मुकाबला नहीं है। आप इस दुनिया के फल 10, 15, 20 खा के बस नहीं दिल करता,
जन्नत के फलों से इंसान का दिल कभी भी नहीं भरेगा। ये अल्लाह जी यहाँ कह रहे हैं कि वो उससे मिलते जुलते होंगे, ना ही उनका जायका दुनियावी फलों के बराबर होगा, बदरजहा ऊपर होगा उसका जायका, और उससे कभी भी जी नहीं भरेगा। वला हुम फीहा, और उनके लिए उसमें अज़वाजुम मुतहरातुन, पाकीज़ा ज़ौज होगा। पाकीज़ा ज़ौज, औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत होगी। वहुम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? 5 आयात, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखरत की दावत, सारी चीज़ें जो अभी हमने किया। कुरान की दावत पर आपको अगर शक है तो आप बेशक एक सूरत बना कर ले आइए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, यस्ताही, वो शर्माता, ये के यदरिबा, वो बयान करे, मसलन मिसाल, मा बाऊदातन, जो मच्छर है उसकी, फमा या फौकाहा, उससे भी ऊपर की। अब जो अहले अरब थे उनका एक एतराज़ ये भी था कि अल्लाह जी ने कुरान में मकड़ी की मिसाल बयान की है, अल्लाह जी ने कुरान में चींटी की मिसाल बयान की है, अल्लाह जी ने छोटी छोटी इन चीज़ों से की मिसाल नहीं देनी चाहिए अल्लाह जी को। अल्लाह जी को अल्लाह है, उसको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पाकीज़ा पाकीज़ा चीज़ों की बस मिसालें देनी चाहिए। तो अल्लाह जी उसका जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह नहीं घबराता, उसको शर्म नहीं आती कि वो समझाने के लिए मकड़ी की चाहे मिसाल दे, चाहे वो चींटी की मिसाल दे, या मच्छर की मिसाल दे, या इससे भी ऊंची किसी चीज़ की मिसाल दे। अल्लाह जी का मकसद बात को समझाना है। अल्लाह जी का मकसद ये नहीं है कि ये छोटी चीज़ क्यों है और ये बड़ी चीज़ क्यों है। आगे कहा, फमल्लज़ीना आमनू, जो लोग साहिब ईमान हुए या ईमान ले आए, फयालमूना, बस उनके इल्म में है, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि ये सब हक है उनके रब की तरफ से। क्या हक है? कुरान का आना, कलाम इलाही, अल्लाह के नबी का आना, जिब्रील अमी का आना, जो भी बात अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो सारी हक और सच है, उसमें ला रैब फीही, किसी किस्म के किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, ये बात। और आगे क्या कहा, अम्मल्लाज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया है, फ़यक़ूलूना, बस वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा, अल्लाह का क्या इरादा है इस मिसाल से। युदिल्लु बिही कसीरन, वो बहुत लोगों को गुमराह कर देता है, वो यहदी बिही कसीरा, और बहुत सारे लोगों को वो हिदायत भी दे देता है। अल्लाह जी क्या जवाब देते हैं इस बात का, वमा युदिल्लु, वो नहीं गुमराह करता, बेही, इससे, इल्लल फासिकीन, सवाए उन लोगों के जो फासिक हैं, फिस्को फजू, जिनके अंदर ख़राबी है, बस वही लोग जो फसादी हैं, वही लोग जो हैं गुमराह होते हैं। रब ताला किसी को गुमराह नहीं करता, भला क्यों? फैसला रब ने आप पर छोड़ दिया है कि आपने अपने रास्ते का तयन खुद करना है। आपको अगर अच्छा बनना है तो ईमान ले आओ और अल्लाह की बातों पे अमल करो। आपको अगर ने अल्लाह तुम्हें उसी रास्ते पे वसअत दे देगा, तुम्हें खोल देगा तुम्हारे लिए रास्ते। जो फैसला इंसान का अपना है, फिर अल्लाह पाक उसी में कहते नहीं गुमराह जो होते हैं अल्लाह उनको ढील दिए जाता है, कहते नहीं जालम दी रस्सी दराज। तो ये क्या है? ये यही है कि फैसला आपने कर लिया
کہ ہم نے رشوت کھانی ہے تو پھر اللہ آپ کو اسی میں ڈال دے گا کہ کھائی جا رشوت. فیصلہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ٹی وی کے اوپر کئی دفعہ چور ڈاکو اس طرح کے کرمنلز آتے ہیں تو وہ کیا آنسر کرتے ہیں؟ یہی آنسر کرتے ہیں کہ ہوں تے چھٹیاں بھی نہیں چھڑتا، چاہے بھی چھوڑنا تو نہیں چھوٹتا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نے راستہ غلط چن لیا، اس پہ جا رہے ہو. ہاں دل سے توبہ کر لو تو پھر واپسی کا راستہ ہے. ابھی میں نے بتایا توبہ کی شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ احساس ہو کہ یہ گناہ ہے، ہم نے سے ہو گیا، اپنی غلطی کا احساس ہو کہ یہ غلطی تھی. ورنہ عام طور پہ آپ دیکھیں جتنے فسادی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا گناہ دوسرے کے سر پہ ٹھوکتے ہیں. میں نہیں کیتا، انہیں کیتا ہے، تو کیتا ہے. یہ قرآن میں اللہ جی ہمیں مثال بیان کر کے بتاتے ہیں کہ دوزخ یا ادھر جب حساب کتاب ہوگا تب بھی فسادی لوگ یہی کریں گے. جن کو شریک بنایا تھا ان کے اوپر ڈالیں گے اپنا گناہ کہ ان کو پکڑ لو اللہ جی یہی ہے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. تو پہلی بات اپنے گناہ کو گناہ ماننا، پھر اس کا ازالہ کرنا. میں نے ان کے پیسے مار لیے، پہلے میں پیسے ادا کروں اور پھر ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگوں، پھر رب سے معافی مانگوں کہ اللہ پاک میرے سے غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کروں گی. یہ چیز سمجھانی ہے اپنے دل کو. آگے کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب اللہ فسق لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پکا کرنے کے بعد پھر توڑ دیتے ہیں. ینقضون توڑ دیتے ہیں. پہلا وعدہ جو ہماری روحیں اللہ جی کے ساتھ کر کے آئیں وہ ہے وعدہ الست. وہ کیا ہے؟ وہ وعدہ الست یہ ہے کہ اللہ جی نے جتنی روحیں دنیا میں بھیجی نہیں ہے نا وہ ساری بنا کے ایک سٹور میں بند کر لی ہوئی ہیں. جتنی قیامت تک آنی ہے وہ ساری بن چکی ہیں. اور ان روحوں سے ہماری بھی بن گئی تھی یہ جسم ملنے سے پہلے ہی، بہت پہلے. تو ہماری روحوں سے اللہ جی نے ایک وعدہ لیا. اللہ جی نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے تو پھر میں تمہیں جنت میں جگہ دے دوں گا. میرے حکموں کے مطابق اس دنیا میں عمل کر کے زندگی گزار کے میرے تک واپس آ جاؤ گے تو پھر میں تم کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا کروں گا. تو اب اللہ جی کا سب سے پہلا یہ وعدہ جو ہے ہم توڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. آگے اللہ جی نے کیا یقطعون اور توڑتے ہیں ماں جو امر حکم دیا ہے اللہ نے بے جس کو ایوصلہ کہ جوڑے رکھو. اللہ نے کہا ہے نا بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب جس سے بھی تمہاری ناراضگی اگر ہو گئی ہے تو 3 دن سے زیادہ قطع اس کو نہیں بڑھاؤ، خرابی کو یا فساد کو 3 دن سے زیادہ اس میں قطع تعلق نہ کرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ وہ لوگ جن کو جوڑنے کا حکم رب دیتا ہے وہ توڑ دیتے ہیں. یعنی باپ نے بیٹے کو نہیں ملنا، بیٹے نے ماں کو نہیں ملنا، بھائی نے بھائی کو نہیں ملنا، بہن نے بہن کو نہیں ملنا. اس کا حکم رب نے نہیں دیا. رب نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، معاملات صاف کر لو، دل صاف کر لو، معاف کر دو. سب سے بڑی بات احسان کرنے والے بن جاؤ. احسان کیا ہوتا ہے؟ ہر برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ احسان ہے. واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. یہ بظاہر بادی نظر میں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی گل نہیں بڑا آسان ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کے منہ پہ ایک چپیڑ لگے اور آپ دوسرا بھی آگے کر دو جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھیں. یا ہمیں اس کا حکم تو نہیں ہے، ہمیں تو قصاص کا حکم ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک.
क़सास का हुक्म है। लेकिन ये भी नहीं कहा गया कि जितना उतना करना है जितना तुम पर हुआ है, बस। जितनी जोर का एक थप्पड़ लगा तो अगर आपने उससे ज़्यादा जोर का मार दिया तो फिर हद आप पे लागू हो जाएगी, फिर आप मुजरिम हो जाएंगे, वो कसूर उसका माफ़ हो जाएगा कि आपने वो बदला ले लिया। उलाइका युफ्सिदूना फिल अर्दि, और वो ज़मीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले, नुकसान उठाने वाले हैं, जिनको कोई फ़ायदा ना होगा। अब इसको आप रिवाइज़ करें दोबारा से तो देखें वो कौन लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। पहली बात ये कही कि अल्लाह हमें गुमराह करता है और उसकी ज़ात के हवाले से हमने मशकूक बातें की, अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता। अगली बात यह कही कि वो हुक्म जो रब ने दिए हैं उनको तोड़ते हैं। दो बातें उन हो गई। तीसरी बात ये अल्लाह के वादे तोड़ते हैं। चौथी बात सिला रहमी नहीं करते हैं, रिश्तेदारों को तोड़ते हैं। अगली बात कही ज़मीन में फसाद मचाते हैं। ये सब लोग नुकसान उठाने वाले हैं। ठीक है जी। अगली आयत 28, कैफ़ तकफुरून, कैसे तुम इनकार करते हो बिल्लाही, अल्लाह से, वकुंतुम, कि तुम थे अमवातन, मुर्दा, फ़ाहयाकुम, तुम्हें ज़िंदगी दी, सुम्मा, फिर युमीतुकुम, तुमको मारेगा, सुम्मा, फिर युहयीकुम, तुमको दोबारा ज़िंदा करेगा, सुम्मा, फिर अलैहि तुरजाऊन, तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। यानी वो ज़ात, अभी हमने पढ़ा था कि इलाज सिर्फ वो होता है जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। अभी अल्लाह जी ने हमको मिला बना के गिन के बता दिया कि तुम मुर्दा थे, तुम्हें ज़िंदा कर दिया, हमारी रूहों को उसने ये लिबास जो आज हमारे ऊपर है दे के हमें हयात दे दी, फिर हम मर जाएंगे, वो हमें मारेगा और फिर दोबारा से ज़िंदा करेगा। यानी वो एक दफ़ा मौत और एक दफ़ा ज़िंदगी नहीं देता, वो दो दो दफ़ा मौत भी देता है और ज़िंदगी भी देता है। इसीलिए वो रब है, इलाह है, परस्तिश के काबिल है, इबादत के लायक है। इसी वजह हो अल्लाह सी, वही तो है खलक़लकुम, जिसने तुम्हारे लिए तख्लीक किया, माफिल अर्द जमिया, जो कुछ भी है ज़मीन में वो सब का सब। आपको पता है अल्लाह पाक ने इंसान को इतनी असमत दी है, इतनी असमत दी है। पहले तो उसको मस्जिद मलाइक बना दिया, फिर उसने इंसान को बनाने के बाद कायनात की हर चीज़ उसके फ़ायदे के लिए बना दी। कायनात की एक एक चीज़ जो है वो आपको और मुझे फ़ायदा पहुंचाने के लिए बना दी। सूरह बकरा की एक आयत है जिसको डॉक्टर इसरार कहते हैं आयतुल आयात, निशानियाँ जिसमें बताई गई हैं। और बेशुमार जगह कुरान हमसे ये कहता है कि ये आसमानों में परिंदे, अब ये देखिए कि समंदर के अंदर समंदरी सी फूड और हर चीज़, चलती कश्तियाँ, रास्ते बनाते, पहाड़ों में सड़कें, ये कुदरती चाँद और सूरज। आज तो साइंस आगे बढ़ गई है ना, बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन पहले लोग चाँद और सितारों को देखकर रास्ते मालूम करते थे, वक्त का तयन करते थे, नमाज़ों का तयन करते थे। तो क्या हमें क्या समझ आई कि उसने कायनात की हर शय इंसान के लिए बनाई है और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यकीनन इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये हो गया। सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना, उसने 6 दिन में ज़मीन और आसमानों को बनाया, फसव्वाहुन्ना, फिर बराबर किया, सबा समावात, इनको ठीक ठीक
بیلنس کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے نظام سیٹ کر دیے کہ سورج نے ادھر سے نکلنا ہے تو ادھر کو جانا ہے, ستاروں نے ادھر سے چلنا ہے اور ادھر کو جانا ہے, چاند اس طرح چلے گا. یہ سارا سبع سماوات ان کو پروگرام دے دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب آ جائیے اگلی بات, یہ ہے اللہ جی نے کیسے حضرت آدم کو تخلیق کیا. وَإِذْ, اور جب, کالا کہا, ربو کا, آپ کے رب نے, للملائکتی, فرشتوں سے, انی, یہ کہ میں, جاعلن, بنا رہا ہوں, فی الارض, زمین میں, خلیفہ, اپنا خلیفہ. اب یہاں جو چیزیں دو چیز چار سامنے آئیں گی ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے خلیفہ کون ہوتا ہے. خلیفہ کہا جاتا ہے, ہمارے ہندوستان میں وائس رائے ہوتا تھا نا. وائس رائے کا کام کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کسی اور کی ہے اور وہ وائس رائے اس گورنمنٹ کے احکامات کو اس علاقے میں نافذ کرتا ہے. جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی تو آرڈر جو آتا تھا وہ تاج برطانیہ سے آتا تھا, برطانیہ کی ملکہ کا آرڈر ہوتا تھا, اور ہمارا جو ہندوستان کا بندہ یا ان کا اپنا بندہ وائس رائے اس کے مطابق عمل کرواتا تھا. تو اللہ جی نے یہ تعریف خلیفہ کے حوالے سے ہمیں دی ہے. خلیفہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرتا ہے, اور یہ سعادت اللہ نے انسانوں کو دی ہے, خاص طور پہ امت مسلمہ کو, کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا, اور جب نبی نہیں آئے گا تو یہ کام امت مسلمہ کا ہے کہ وہ دین کو سیکھے بھی اور آگے بھی سکھائے, اور جہاں کہیں علم نہیں پہنچا ہوا, اسلام نہیں پہنچا ہوا, وہاں اسلام پہنچایا جائے. اب دیکھیے جو نبیوں کا کام ہے وہ کام اللہ جی نے امت محمدی کے ذمہ لگا دیا کہ محمد کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کرے گی. کہا کیا چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو امر بالمعروف کا حکم دے اور نہیں عن المنکر سے روکے. یہ کام آپ کی میری ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی سے روکیں اور اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں. یہ آگے کہا کالو, وہ اب سارے فرشتے بولتے ہیں ایک دم سے, کیا, تجعلو, تو بنائے گا, فیہا, اس میں, ما یفسدو, جو فساد کرے گا, فیہا, اس میں, ویسفک الدماء, دماء کہتے ہیں خون کو, بہائے گا وہ اس میں خون. اب فرشتے ہم جو قرآن کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ جی نے فرشتوں کو بنایا جو نور سے بنے, اس کے بعد اللہ جی نے جنات کو بنایا جو آگ سے بنے, اور پھر انسان کو بنایا جو خاک سے بنا, مٹی سے بنا. میں اس کی ابھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ وہ کیا, اس کو تھوڑا پورا کر لیں. اب فرشتے کیا کہتے ہیں, نحنو, ہم, نسبحو, اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, بحمدک, اس کی ثنا بیان کرتے ہیں, حمد بیان کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, ونقدس لک, اس کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. اب فرشتے اعتراض کیا کر رہے ہیں, اے اللہ پاک, ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, تیری ثنا, تیری حمد, تیری تعریف, الحمدللہ کہتے ہیں نا, تیرا شکر بھی ادا کرتے ہیں, ساری تعریفیں بھی تیرے لیے کہتے ہیں, ہم تیرے حکموں کے پابند بھی ہیں, ہم تجھے انکار کرتے بھی نہیں ہیں, اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو پھر آگے لکھا نہیں ہوا, لیکن مطلب کیا ہے, پھر یہ کیوں فرشتہ خلیفہ بنا رہے ہو دنیا میں, اے اللہ پاک,
ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے، تو اے اللہ پاک تو پھر کیوں انسان کو بنا رہا ہے، اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ جی کیا کہتے ہیں، قالا، اللہ پاک سنگل کا سیگا، قالا انی، میں عالم و علم رکھتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ سارا جو تمہیں علم نہیں ہے مجھے پتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے وجود یا جو بھی وہ نور، اس کی شناخت چاہتا، کہ اس کو پہچانا جائے، کہ اس کی کتنی طاقت، اس کا کیا رتبہ، اس کی کیا حیثیت، وہ کیسا مہربان ہے، وہ کیسا ہم پر کرم کرنے والا ہے۔ وہ آگے دیکھتے ہیں 31 میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کے ناموں کا علم آدم کو دے دیا گیا۔ یہ میں آگے ہاں ٹھیک ہے، جب ساری، اب یہ کیا بات ہے، یہ بات یہ ہے کہ اس وقت موجود چیزوں کا علم نہیں دیا گیا، بلکہ آدم کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی گئی کہ جب جب کوئی بھی نئی چیز آئے گی اس کا نام آدم اور اولاد آدم رکھے گی، یہ صلاحیت پیدا کر دی گئی۔ اور اس کی سب سے پہلے اقبال نے اپنی شاعری میں اس کا ذکر کیا، یعنی یہ کہا کہ آج بھی جو جتنے نام ہیں، یہ صلاحیت اس وقت حضرت آدم کے اندر ڈال دی گئی تھی کہ آپ جب جب سائنس، دنیا، لوگ ترقی کریں گے تو ان کو یہ علم سارا آ جائے گا۔ جیسے جب کمپیوٹر نہیں تھا تو کوئی بھی نہیں کمپیوٹر کہتا تھا، جب کمپیوٹر آ گیا تو اس کا نام رکھ دیا گیا۔ ٹیلی فون نہیں تھا تو نہیں پتہ تھا ٹیلی فون ہے، جب ٹیلی فون آ گیا تو پھر پتہ چل گیا کہ اس کو ٹیلی فون کہنا ہے، یہ گلاس اس کو کہنا ہے، اس کو جگ کہنا ہے، اس کو گلدان کہنا ہے۔ مقصد یہ ہے، یہ سارا علم آدم کی سرشت میں ڈال دیا گیا کہ جب جب کوئی بھی چیز نہیں آئے گی تو آدم کے اولاد کو یہ صلاحیت ودیت کر دی گئی، اس کے اندر ڈال دی گئی کہ آپ اس کے نام رکھ پاؤ گے۔ اب آگے کیا ہوا، لباد بالاسماء کلھا، ثم پھر اردہم علی الملائکۃ، پیش کیا ان کو، کچھ چیزیں ہوں گی اس وقت، قرآن یہاں خاموش ہے، قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی، اور فقال، ان سے کہا، انبئونی، ہمیں خبر دو یا بتاؤ، بے اسمائی، ان کے نام، ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو چلو تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ جی ہم تمہاری پاکی بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ جی نے کچھ چیزیں جو آس پاس موجود ہوں گی اس کا علم حضرت آدم کو دے کر، وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے یہ کہا کہ تم سچے ہو تو چلو مجھے ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ تو وہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، قالو سبحانک، بے شک تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم، یا ہمارے پاس تو علم ہے وہ الا ما علمتنا، جو تو نے دیا اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے اے میرے پیارے رب جتنا تو نے ہم کو دیا ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی علم والا بھی ہے، کامل حکمت والا بھی ہے۔ قالا یا آدم، پھر اللہ جی مخاطب ہوتے ہیں آدم کے ساتھ، انبئہم باسمائہم، اے آدم مجھے اس کے نام بتائیے، فلما انباہم باسمائہم، تو جب اس نے بتا دیے یہ سارے نام، قالا الم اقل لکم، میں نے تم کو نہیں کہا تھا، انی، یہ کہ میں عالم، جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض،
आसमानों और ज़मीन की सारी पोशीदा बातें मुझे मालूम है। ये रब फरमा रहा है, वह आलमू, और मैं जानता हूँ, मातुब दूना, जो तुम जाहिर करते हो, वमा कुंतुम